من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ خدا سے یہ دعا ہے کہ اس مجلس کو مجلس نور، مجلس معرفت قرار دے اور ہماری قبروں میں اور ہمارے برزخ اور قیامت کے لیے باعث شفاعت، مغفرت اور علو درجات انشاءاللہ قرار دے۔ خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ ہمارے اور قرآن اور اہل بیت کے درمیان ایک آن بھی فاصلہ اور جدائی نہ آنے پائے، چاہے اس دنیا میں چاہے آخرت میں۔ اہل بیت کا ساتھ جو ہمارا اس دنیا میں ہے، اسی ساتھ اور اسی محبت کے ساتھ ہمیں باقی رکھ، اور اسی ساتھ اور اسی محبت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے انشاءاللہ۔ ایام عزا ہیں، ایام مصائب شام، کربلا سے شام تک، پھر مدینے تک، اور حقیقت میں جو مصائب عاشورے کے بعد انفولڈ ہوئے وہ جو ہیں مزید دردناک ہیں۔ بہرحال عاشورے کے دن جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن اصل مصائب جو ہیں امام کی شہادت کے بعد شروع ہوئے، اور جب مصائب میں دیکھتے بھی ہیں وہاں پر کہ امام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مصائب جو ہمیں شام میں ملے۔ موضوع جو آج کی اس تقریر کا ہے وہ اوبیڈینس یا اطاعت۔ اطاعت یعنی محبت اہل بیت علیہم السلام، کیونکہ قرآن میں بھی یہی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری تم اطاعت کرو، میری تم پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہیں جو ہے دوست رکھے گا۔ ایک سوال بار بار کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ لوگ جب کنورٹ ہوتے ہیں اور مسلمان بنتے ہیں اور شیعہ بنتے ہیں تو یہ لوگ روتے کیوں نہیں؟ یا دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے یہاں پر جب مصائب پڑھے جاتے ہیں تو نہیں روتے، وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک سمپل سی وجہ ہے جو پہلے کویسچن میں، وہ یہ کہ رونا جو ہے اہل بیت پر، گریہ کرنا، یہ وہ محبت کے وہ ہائیسٹ لیولز میں اس میں شمار ہوتا ہے۔ یہ انسان جو ہے ایک عرصے تک جو ہے وہ پیرو رسول اللہ رہا تھا، اطاعت رسول کی تھی، ائمہ کی اطاعت کی، ان کی مجالس میں حاضر ہوا، ان کے مصائب سنتا رہا، اب اس کو جو ہے ریلیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ ہوا کیا تھا۔ یعنی جو انسان کی معرفت بڑھتی ہے اسی حساب سے جو ہے وہ رونے کی کیپیسٹی، رونے کی ایبیلٹی جو ہے انسان کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ یعنی جو بھی کنورٹ ہو کر ابھی جو شیعہ بنا ہے، وہاں سے توقع رکھنا کہ وہ سمجھے بھی اور وہ روئے بھی، یہ تقریباً امپاسبل ہے۔ آہستہ آہستہ ہر چیز جو ہے انسان اس تک پہنچتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، یعنی اطاعت کے ذریعے انسان محبت تک پہنچتا ہے، محبت کے ذریعے جو ہے یہ رونے تک، اشک اور پھر گریہ ابا عبداللہ الحسین پر انسان پہنچتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے، شاید 1.5-2 مہینے پہلے، ایک ایرانی یہ فلاسفر تھے، ان کا نام ہے حسین الہی قمشئی، ان کا انتقال ہوا۔ PhD تھے یہ، اور پھر کافی تقریریں بھی کرتے تھے۔ ان کی اپنی داستان ہے یہ، جب یہ ان کے والد جو ہیں وہ مرحوم سید محی الدین مہدی الہی قمشئی نام ہے ان کا، ایران کے جو ہے ریناؤنڈ علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور پھر
شاعر بھی تھے، ادیب تھے، ترجمے کیے کافی انہوں نے، قرآن کا بھی ایک ترجمہ ان کا مشہور ہے فارسی میں، تو کافی ایک ڈائیورس پرسنالٹی تھی ہے۔ اب یہ جو قصہ میں بتا رہا ہوں یہ خود راہبر نے، آیت اللہ العظمہ امام خامنئی نے پچھلے 2-3 سال پہلے انہوں نے یہ ریویل کیا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ خود والد ان کے یعنی مرحوم حسین قمشئی کے والد مہدی ان سے ملنے آئے تھے، تو انہوں نے یہ انہیں بتایا کہ خدا نے انہیں جو ہے ایک بیٹا دیا تھا، یعنی یہی حسین جن کا انتقال ہوا ہے ابھی کچھ مہینے پہلے۔ خدا نے ان کو بیٹا دیا، بیٹا جو ہے بہت ہی بیمار ہوا، تو کہتے ہیں کہ 1.5 سال کی عمر تھی اس کی، بہت ہی بیمار، ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے آ کر جو ہے وہ ڈائگنوز کر دیا کہ تم مجھے جو ہے مردے کے پاس لے کر آئے ہو، نتھنگ کین بی ڈن، کوئی علاج اس بچے کا نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ اگر یہ بچہ سروائیو کرے تو یہ ممکن ہے آج رات یا کل تک، تو اس کے دفن کی تیاری کرو۔ تو ڈاکٹر نے یہ کہا، یہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر ڈاکٹر نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس بچے کے لیے پانی جو ہے وہ زہر ہے، پانی ہرگز نہ دینا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر دی کہ ابھی بچہ مرنے والا ہے، اب میں تو ماں کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ بیٹا جو ہے تمہارا مرنے والا ہے، تو میں نے کہا ماں سے کہ تو اس کو لے کر جاؤ چھت پر، روف پر، وہیں پر بیٹھ کے جو ہے دعا کرو، شاید بہل جائے۔ پھر اسی وقت جو ہے یہ باپ نیچے، ماں چھت کے اوپر، اور پھر کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر خدا میرے اس بچے کو شفا دے گا تو میں ایک قصیدہ، ایک نظم کہوں گا امام حسین علیہ السلام کے مصائب کے بارے میں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو میرے ذہن میں آیا تو فوراً میں سوچنے لگا کہ میں اگر جب نظم میں لکھوں گا بھی تو کس کے بارے میں لکھوں، کس کے بارے میں یہ پوئٹری لکھوں، تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں لکھوں گا۔ تو جو ہی حضرت علی اصغر کا نام ان کے ذہن میں آیا، وہ نظر کا یعنی نظر سے مراد یعنی منت، آئی واؤڈ، تو انہوں نے جو واو کیا، منت مانگی، پھر فوراً حضرت علی امام کی مصائب، مظلومیت ذہن میں آنا، پھر فوراً جو ہے ایک اور ونڈو کھلنا ان کے ذہن میں کہ میں حضرت علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں لکھوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ اب یہ بچہ تو ڈاکٹر نے کہا کہ مر رہا ہے، 1 دن یا 1.5 دن تک سروائیو کرے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو کہتے ہیں جب بچہ مرنے ہی والا ہے، پھر اس نے جو منع کیا کہ پانی نہ دوں بچے کو، تو بچہ پیاسا کیوں مرے؟ اور جو ہی وہ پیاس آئی تو حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی مجھے، تو کہا کہ اب بچہ جب مرنے والا ہی ہے تو پانی پلاؤں یا نہ پلاؤں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں جو ہوں کچھ قطرے پانی کے لے کر آیا اس بچے کے پاس، اور بچے کے ہونٹ پر حضرت علی اصغر کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے کچھ بوند ٹپکا دیے ان کے ہونٹ پر، بچے کے ہونٹ پر، یہ اسی حسین کے، جو بچے کا نام تھا حسین الہی قمشئی۔ کہیں جو ہی میں نے وہ پانی کے کچھ بوند ٹپکائے ان کے ہونٹوں پر، تو یہ بچہ جو ہے وہ ایک دم سے چونک اٹھا، رونے لگا، یعنی گویا اتنا یہ پیاسا اور اتنا ڈی ہائیڈریٹڈ تھا بچہ کہ اس کو پانی ہی کی ضرورت تھی۔ پانی جو ہی ملا اس کو بچہ رو پڑا، پھر ماں فوراً جو ہے ماں نے بچے کو دودھ پلانا شروع کیا۔ یہ وہی مردہ بچہ تھا جو کہ ایک دم سے ریوائیو ہوا۔ تو یہاں نے انہوں نے جو ہے جو نظر منت مانگی تھی اس کو جو ہے وہ پورا کرتے ہوئے قصیدہ انہوں نے لکھا۔ یہ قصیدہ جو ہے وہ مشہور ہوا نغمہ حسینی کے نام سے، بہت ہی خوبصورت قصیدہ، میں 1-2 بیت پڑھوں گا اس کے۔ تو وہ شروع کرتے ہیں کہ داد مرا واهب یکتای من، خوش پسری انجمن آرای من، در ورق دفتر نام و نشان، نام حسین آمدش از آسمان۔ یہاں سے انہوں نے شروع کیا، پھر پوری ساری داستان اپنے اس بچے کی جو بیمار تھا وہ لکھا، اس میں حضرت علی اصغر کی یاد کے بارے میں لکھا، پھر کس طرح اس بچے کو شفا ہوئی، اور پھر تقریباً یہ 70-75 سال جیے، اور پھر کچھ مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ جو محبت ہے اہل بیت علیہم السلام کی، اور یہی وہی اوبیڈینس ہی کے ذریعے ہوتی ہے، یہ انسان جو ہے وہ اطاعت کرے خدا کی، رسول اللہ کی، اور جو کچھ بھی انہوں نے فرمایا اس کی اطاعت کریں بلائنڈلی،
یعنی بغیر کسی اونچ نیچ کے، بغیر کسی پک اینڈ چوز کے، بغیر کسی جو ہے وہ جھجک کے، اسے کہتے ہیں اوبیڈینس۔ اوبیڈینس یعنی آنکھ بند کر کے کود پڑنا۔ قرآن کی آیت بھی ہے ظاہراً سورہ حدید میں، وہاں پر خدا متعال فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ بھی رسول اللہ نے دیا اسے تم جو ہے وہ لے لو، بس لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو جس سے منع کیا ہے رسول اللہ نے اس سے جو ہے پرہیز کرو، اس سے دور رہو۔ خود اسی جو ہے یہ جو بیسک اوبیڈینس کے جو کرائٹیریا بتائے، خداوند متعال فرماتا ہے کہ اسی کی خاطر یا ابن آدم انا غنی لا افتقر، کہ میں وہ بے نیاز ہوں، غنی ہوں، رچ ہوں، جو کبھی فقیر نہیں بنتا، فقیر نہیں ہوتا۔ اطعنی فیما امرتک اجعلک غنیا لا تفتقر، فرماتا ہے کہ تم میری اطاعت کرو، میں تمہیں جو ہے اپنی طرح بے نیاز کر دوں گا، اپنی طرح غنی بنا دوں گا تمہیں، اور تمہیں بھی کبھی کسی کے محتاج تم نہیں بنو گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم انا حی لا اموت اطعنی فیما امرتک، اے ابن آدم میں وہ زندہ ہوں جو کبھی نہیں مرتا، تم میری اطاعت کرو، تم بھی میری طرح جو ہے ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، کبھی تم بھی نہیں مرو گے۔ پھر فرماتا ہے کہ یا ابن آدم انا اقول لشیء کن فیکون، اے بنی آدم میں جو ہوں ہر چیز کو کن کہہ کر جو ہے فیکون، وہ جو ہے ہو جاتا ہے۔ تم بھی جو ہے اسی کیپیبلٹی کے مالک ہو جاؤ گے کہ تم بھی میری اطاعت کرو، میں تمہیں بھی بنا دوں گا اپنی طرح، تم بھی کن کہو گے فیکون، کن فیکون کی مالک ہو جاؤ گے تم بھی۔ تو یہ سب کچھ جو ہے اطاعت ہی کے ذریعے، یہ جو مختلف جو آج کل بکواسیات نکلی ہیں کہ میڈیٹیشن اور کیا اور پھر جو ہے یہ کرنے سے وہ ملے گا، نہیں، کچھ بھی کرنے سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اگر انسان کو کہیں پہنچنا ہے کسی رتبے پر، کسی مقام تک، تو وہاں پر صرف اور صرف جو ہے وہ اطاعت ہی کے ذریعے، یعنی نماز کے بغیر انسان نہیں پہنچ سکتا کہیں پر بھی۔ یہ خدا کی نافرمانی کے ذریعے انسان کہیں نہیں پہنچ سکتا، یعنی انسان کو خدا کا فرمان بردار ہونا ہوگا، تب جا کر جو ہے وہ کہیں پر پہنچے گا۔ اب امام حسین علیہ السلام کے جو تمام اصحاب تھے، ان کو جو یہ رتبہ ملا وہ صرف اور صرف اطاعت ہی کی خاطر، سب نے اطاعت کی، بلائنڈلی اطاعت کی۔ اور جب امام کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ جو ہے یہ رکنے والے ہیں اور یہ ٹکنے والے ہیں اور یہ جانے والے نہیں ہیں، تب جا کے جو ہے امام نے ان کو دکھائے ان کے ڈیزگنیشنز اور ان کے مقامات جنت میں۔ اگر آپ کو جب یہ پڑھتے ہیں ہم لوگ مقاتل اور مصائب، ایک تو شب عاشورہ کو جب امام نے بند کر دی، لائٹس بجھا دی، تو اس وقت امام فرماتے ہیں کہ یہ جو بیعت جو میرا حق ہے اور جو میری گردن پر ہے، میں اسے جو ہے ہٹا دیتا ہوں۔ اب تم لوگ اگر جانا چاہو جہاں بھی چلے جاؤ، قیامت کے دن جو ہے میں تمہیں آنسریبل نہیں رکھوں گا، یعنی خداوند متعال بھی تمہیں سزا نہیں دے گا کیونکہ میں نے معاف کر دیا۔ تو اس میں سے ایک بھی نہیں گیا، سارے کے سارے وہیں بیٹھے تھے، مختلف سٹیٹمنٹس دیے۔ اسی طرح جب وہ عاشور کا دن بھی ہوا، اس وقت بھی امام نے جب صبح اپنا خطبہ دیا، خطبے کے بعد جب دیکھا کہ نہیں، سب جو ہے وہیں پر اپنے پابرجاں ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ موو کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں، سب امام کے ساتھ ہیں، تو اس وقت امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جنت خدا نے تیار کر دی ہے، تمام میوے، درخت اور محل سب کی جو ہے خدا نے تمہیں ویلکم کرنے کے لیے آمادہ کیا ہے، اور سب کو ان کا مقام جو ہے جنت میں دکھایا کہ کون کہاں پر ہوگا۔ اب آ کر دکھایا جب وہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ نہیں جانے والے۔ اگر پہلے ہی دکھا دیتے، کربلا آنے سے پہلے دکھا دیتے کہ ہاں یہ تمہاری ڈیزگنیشن ہے، یہ تمہارا مقام ہے یہاں پر جنت میں، تو لوگ جو ہیں اس جنت کی لالچ کی خاطر جو ہے امام کا ساتھ دیتے۔ تو یہ جو امام فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے بہترین اصحاب دیے، بہترین اہل بیت دیے، ایک ایسی اہل بیت جو کہ کسی کو نہیں دی،
اس تمام کائنات میں کسی کو نہیں دی، مجھے دی. اصحاب کسی کو نہیں دیے، مجھے دیے. اور وہ اس کی وجہ یہی تھی. یعنی یہ وہ تھے جو کہ آئے امام کے پاس regardless of what and where they get to. تب جا کے امام نے ان کو ان کے ڈیزگنیشنز بتائے یہ جنت میں. تو اطاعت جو ہے بہت ہی ضروری ہے. اب شیطان کو بھی خدا نے اسی نافرمانی کی خاطر جو ہے وہ ابلیس بنا، شیطان ابلیس بنا، اور پھر وہ باقی بھی رہا اپنی نافرمانی پر. یعنی اتنی ہمارے پاس روایات ہیں کہ معصومین اور انبیاء الہی تقریباً سبھی نے جو ہے وہ شیطان کے ساتھ 1-to-1 میٹنگز رکھی اس کی ہدایت کے لیے، کہا کہ تم مان جاؤ بات. ایک جگہ یہ ملتا ہے کہ حضرت نوح نے کئی میٹنگز، حضرت عیسیٰ نے کئی میٹنگز رکھی، کہا مان جاؤ. کہا کہ ٹھیک ہے میں مان تو جاؤں گا، لیکن کہاں سے معلوم کہ خدا معاف کرے گا؟ شاید خدا معاف نہ کرے. اتنا میں نے جو گناہ کیا، اتنے 1000 سالوں سے لوگوں کو بہکایا، گمراہ کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہے بات کروں گا خدا سے، اگر وہ مان جاتا ہے تم بھی مان جاؤ. تو کہا ٹھیک ہے. تو خدا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ابلیس نے کیا میں سب کو ویو کرنے کے لیے اور سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک ہی شرط ہے، ایک ہی کنڈیشن، اور وہ یہ کہ ابلیس کو سے کہو کہ آئے اور وہ حضرت آدم کی قبر پر جو ہے وہ سجدہ کرے. اگر وہ سجدہ کر لیتا ہے حضرت آدم کی قبر پر، میں نے بھی جو ہے اسے معاف کیا. تو ابلیس سے یہ پیغام حضرت عیسیٰ بڑے خوش تھے کہ اب میں بھی ایک پیغام لے کر آ رہا ہوں. ابلیس کی بھی ہدایت ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ حضرت آدم کا فریش پتلا میرے سامنے تھا، اس کے سامنے میں نہیں جھکا. اب تو یہ مرے ہوئے کتنے 1000 سال ان کی قبر کے سامنے میں جھکوں، میں تو ہرگز نہیں جھکنے والا. تو وہاں پر وہی نافرمانی، وہی ایروگنس جو ابلیس کے اندر تھی پہلے دن، وہ ابھی بھی ویسی ہی ہے. یہ اوبیڈینس اور ڈس اوبیڈینس ہے، وہ دونوں ایسے ہی ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا 18 سال سے صلی اللہ علیہ محمد محمد صرف 18 سال ان کی مبارک حیات تھی، صرف 18 سال. اگر خدا ان کو 200 سال اور بھی دیتا حیات تو وہی حضرت زہرا تھی، کوئی ان میں تبدیلی نہیں آتی. وہی اطاعت، وہی اوبیڈینس، وہی فرمان برداری، وہی اخلاق، وہی نیکی، وہی حسنات، سب کچھ ویسے ہی. یزید یہاں پر 32 سال کا تھا جب مرا. اب یزید کو اگر فرض کریں کہ ہم خدا جو ہے اس کو بھی 200-300 سال کی عمر اور دیتا تو کیا وہ بہتر ہو جاتا؟ ہرگز. یزید وہی یزید ہے، وہ 30 سال رہے، 32 سال رہے، 100 سال رہے، وہی کرے گا جو اس نے کیا. تو اسی لیے ہمیں جو ہے کوشش کر کے یہ اطاعت اور یہ فرمان برداری الہ خداوند متعال کی اس ڈھانچے کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا. اگر ہم اس کے اندر اتر جائیں then we are safe. اور پھر کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں کر سکتا. یعنی بلائنڈلی جو کچھ بھی خدا نے کہا ہے میں اسے انجام دوں گا، جو کچھ بھی خدا نے منع کیا ہے اس سے میں نہیں کروں گا. یہ ڈو اینڈ ڈونٹ، یہ مختلف پریسکرپشنز کے لیے لوگ آتے ہیں، جاتے بھی تھے یہ عرفاء کے پاس کہ ہمیں کچھ بتائیے، کوئی دعا، کوئی ٹوٹکا، کوئی پریسکرپشن. تو ایک ہی سمپل سا، بس گناہ نہ کرو. یعنی گناہ نہ کرو یعنی بی اوبیڈینٹ ٹو گاڈ، یعنی خدا کی اطاعت کرو. جو کچھ بھی جہاں پر بھی اس نے کہا انجام دینے کے لیے کرتے رہو. جہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پوچھ لو، جہاں پر جو ہے گرے ایریا ہے اس کی طرف نہ جاؤ. اتنا ہی ہے دین، اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو کائنات خداوند متعال نے بنائی ہے، یہ تمام کائنات میں ہر چیز کے اندر شعور ہے. شعور سے مراد ایوری تھنگ از لیونگ، ہر ایک چیز کے اندر حیات ہے، انسائٹ ہے. وہ جانتے ہیں جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم نہیں جانتے کہ وہ ہیں کیا. یعنی یہ جو مختلف معجزے جو رسول اللہ کے بتائے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ ابو جہل اور پھر ابو لہب اور یہ تمام جو ملعون بینڈ اے تھے، یہ آئے رسول اللہ کے پاس، آئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں، کہاں ہوں؟ کا کوئی وٹنس کوئی ایسا بتائیں تاکہ ہم مان بھی جائیں. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم چاہو کہ وہ بولے، وہ بول کر جو ہے شہادت دے گا کہ میں پیغمبر ہوں. وہ جھکا اور جھک کر جو ہے بہت سارے اس نے پتھر، کنکرے، ڈھیلے اٹھائے زمین سے
اور کہا کہ یہ جو پتھر میرے ہاتھ میں ہے، آیا یہ پتھر شہادت دیتے ہیں کہ آپ پیغمبر ہیں؟ تو ہاں پتھر دے رہے ہیں شہادت. تو فوراً جو ہے وہ پتھر بول اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ. تو پتھروں نے وہ گواہی دی، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعلی محمد. انہوں نے دیکھا کہ پتھروں نے گواہی دی، لیکن وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، نہیں مانے. جب انسان کے اندر انسان ٹھان لیتا ہے کہ اطاعت نہیں کرنی ہے، نافرمانی ہی کرنی ہے، it becomes part and parcel of his existence، تو وہاں پر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. تو اسی لیے جو ہے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو کچھ بھی خدا نے کہا اسے بلائنڈلی ہم آگے بڑھتے رہیں، تب جا کے جو ہے انسان آہستہ آہستہ وہ اطاعت کے لیول تک پہنچتا ہے. پھر اس میں ایوری تھنگ بیکمز نارمل فار ہم. اور وہاں پر اگر نافرمانی کی بات آتی ہے تب جا کے جو ہے وہ نہیں کرتا نافرمانی، خدا کی اوبیڈینس میں ہی رہتا ہے. حتیٰ یہ کہ تمام جو اجزاء ہمارے بدن کے ہیں وہ بھی شعور رکھتے ہیں، سب کے سب جانتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، سب بولتے ہیں. کچھ دن پہلے، ظاہراً 1-1.5 سال پہلے، یہ انگلینڈ کے جو ہے کسی یونیورسٹی نے یہ تحقیق کی تھی، کیونکہ وہاں پر ایبارشنز اتنے زیادہ ہو رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تحقیق کی ان فیٹس کے اوپر، اس فیٹس کے اوپر، یعنی مختلف ایجز کے فیٹس تھے اور وہاں پر بہت زیادہ ایبارشنز ہوتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں وہ یہ جو اسٹڈی ہم نے کی اور وہ دیکھتے ہیں کہ ریاکشن فیٹس کا جو کہ ماں آئی ہے ایبارشن کرانے کے لیے، اور جو نارمل پریگننسیز ہیں جہاں پر ایبارٹ نہیں کر رہے ہیں بچے کو، تو کہتے ہیں یہ ریسرچ نے یہ بتایا کہ بچہ جو ابھی ایبارٹ ہونے والا ہے وہ کتنا جو ہے بےتاب اور بے بس ہو جاتا ہے، اتنا روتا ہے وہ اپنی زبان میں. ماں سے وہ خطاب کرتا ہے کہ نہ کرو اس کام کو، مجھے نہ مارو، مجھے نہ مارو. یعنی وہ بھی شعور رکھتا ہے. اور ان کی جو ہے ریسرچ ہے، یہ کہا کہ یہ اٹس پروون دیٹ the fetus it understands, it has that insight. تو تمام کائنات ایسی ہی ہے. تو ہمارے جو بدن کے جو اجزاء ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. ایک حدیث ہے وہاں پر یہ ملتا ہے حدیث میں کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو ہماری زبان جو ہے وہ خطاب کرتی ہے تمام اعضاء بدن سے اور کہتی ہے کہ سلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب. تو تمام اجزاء جو ہیں وہ سب ایک ہی آواز میں کہتے ہیں کہ علیک السلام، ہم ٹھیک تو ہیں اور ٹھیک رہیں گے if you let us stay well. کیونکہ یہ زبان جو ہے کبھی کچھ کہہ دیتی ہے، کچھ بول دیتی ہے، کسی کا دل دکھا دیا، جھوٹ بول دیا، تہمت لگا دی، غیبت کر دی، جس کی وجہ سے تو بدن کے سارے اعضاء جو ہیں وہ ڈسٹربڈ رہتے ہیں. مثلا ایک فیملی میں دیکھ لیں کہ 6-8 بندے رہتے ہیں گھر میں، اس میں سے ایک جو ہے کوئی ایگریسو ہو جائے، ایک جو ہے وہ وینڈلزم کرے یا بدتمیزی کرے، زبان درازی کرے، گالی گلوچ کرے. ایک نے زیادتی کی لیکن سفر جو ہے سبھی کرتے ہیں، سارے ممبرز، کیوں اس طرح کیا اس نے، کاش نہ کرتا. سب ڈسٹربڈ رہتے ہیں. اسی طرح کمیونٹی میں کوئی ایک بندہ جو ہے اس طرح کی حماقت کرتا ہے، سفر سارے کرتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے زبان کی، ایک زبان کی خاطر تمام بدن کی جو ہے تمام اعضاء اور اجزاء جو ہیں دے سفر. ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت موسیٰ کے پاس، علیہ السلام کے پاس، اور آ کے کہنے لگا کہ انا رجل عامی، میں ایک معمولی سا بندہ ہوں، بہت ہی دعا کا محتاج ہوں، دعا چاہیے، آپ میرے حق میں دعا کیجئے تاکہ میری جو پریشانی ہے، میری جو مشکل ہے یہ آسان ہو. حضرت موسیٰ نے دعا کی اس بندے کے حق میں. وہی نازل ہوئی خداوند متعال کے پاس سے حضرت موسیٰ کے لیے کہ اس سے کہو کہ یہ لاکھ دعا کرے، لاکھ جو ہے وہ میڈییشنز اور شفاعت کروا لے، لیکن میں اس کی دعا نہیں سننے والا، نہیں قبول کرنے والا. 2 اس کے اندر برائیاں ہیں اس شخص کے اندر، وہ دونوں برائیوں کی خاطر میں اس کی ایک دعا قبول نہیں کروں گا. ایک تو یہ کہ اس کی زبان جو ہے بڑی بری زبان ہے، یعنی یہ کہ بہت گالیاں دیتا ہے، بد زبان ہے. یعنی خود زبان کا ڈگنیفائڈ ہونا ضروری ہے کہ انسان اپنی زبان کو جو ہے اسی حدود میں رکھے جو کہ خدا نے رکھے ہوئے حدود اس کے لیے، یعنی اسی دائرۂ اوبیڈینس کے اندر، پیرامیٹرز کے اندر جو خدا نے کہا کہ اس سے زیادہ نہیں زبان آگے بڑھ سکتی.
وہاں پر خدا فرماتا ہے کہ جب تک اپنی زبان کی اصلاح نہیں کرے گا یہ، اس وقت تک میں اس کی دعا بھی نہیں سنوں گا۔ پھر دوسرا یہ کہ اس کا دل جو ہے اٹس اے کنٹامنیٹڈ ہارٹ، بہت ہی پولیوٹڈ دل ہے اس کا۔ دل کے اندر کچھ بیماریاں ہیں، اگر وہ دل کی بیماریوں کو بھی دور کرے، مثلا ریا ہے اس کے اندر، دکھاوا ہے، اور دوسری بیماریاں ہیں، یہ دل کی بیماریوں کو اور اپنی زبان کو اگر یہ ٹھیک کر لے، اور پھر کسی دعا کی بھی ضرورت نہیں، اس کے بعد کوئی مفاتیح الجنان اٹھائے اور پھر روئے اور پھر گڑ گئے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کہا اس کی زبان ٹھیک کر لے، اپنے دل کی اصلاح کر لے، بس میں خود ہی جو ہے اس کی تمام دعاؤں کو میں ٹھیک کر دوں گا، جو کچھ بھی چاہیے اس کو دے دوں گا۔ قرآن کی آیت ہے یہ کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یعنی اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ اتقوا اللہ یعنی تقوی اختیار کرو، خدا کی نافرمانی سے ڈرو، اور درستی اور راستی کی بات کہا کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور جو ہے درستی اور راستی کی بات جو ہے وہ کیا کرو۔ پھر اس کی بات فرماتا ہے خدا کہ اگر تم اپنی زبان کی اصلاح کرو گے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اس کے نتیجے میں جو ہے تمہارے خداوند متعال تمہاری مغفرت کرے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہاری مغفرت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے بھی خدا کی اطاعت کی اور جس نے بھی رسول کی اطاعت کی، his is that mighty achievement، کامیابی صرف اور صرف اسی کی ہے، یعنی جو کہ مطیع رسول اللہ ہے، جو کہ اللہ کا مطیع ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ یعنی بہت سے اوقات دیکھا ہوگا کہ جو خطیب اور منبری جب سپیچز دیتے ہیں کہ بعض جب بولتے ہیں تو it just hits the heart، بعض بولتے ہیں کچھ نہیں اثر ہوتا۔ حضرت موسیٰ جب بولتے تھے تو سب لوگ جو ہے وہ سنتے تھے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کا دل اور ان کی زبان جو ہے وہ it's connected to اللہ۔ بہت سے ہیں، ایران میں بھی گزرے ہیں کہ لوگ آئے تھے وہاں پر قم میں دعا کے لیے، بارش نہیں ہو رہی تھی، کہا کہ دعا نماز استسقاء پڑھیں تاکہ بارش ہو۔ اب وہ اتنا سارا مجمع جمع ہوا، اکٹھا ہوا دعا کے لیے کہ وہاں پر دعا ہو رہی ہے کہ بارش ہو، تو دیکھا انہوں نے اتنے ہزاروں کا مجمع یہاں بیٹھا ہے، تو جو خطیب تھے منبر پر، انہوں نے کہا کہ اب یہ بادلوں سے، کلاؤڈ سے، کہ ابھی نہیں، تھوڑا سا رک جاؤ، یہ لوگ گھر پہنچ جائیں اس کے بعد۔ تو یہ سارا مجمع جو بیٹھ کے سن رہا تھا، سارا مجمع جب مجلس ختم ہوئی اور جب مجمع ٹوٹا اور وہ آخری شخص اپنے گھر کے اندر آیا، تب جا کے جو ہے بارش برسنے لگی، اور اتنی بارش ہوئی کہ اتنی جہاں پر یہ خشک سالی تھی وہ سب جو ہے وہ برطرف ہوئی۔ تو اس طرح کے بھی لوگ ہیں، اس طرح کے بھی لوگ تھے اور آتے بھی رہیں گے، کیونکہ اولیاء اللہ جو ہیں کبھی بھی اس زمین سے جو ہے وہ خالی نہیں ہوتے، یعنی زمین اٹس امپاسبل فار اٹ ٹو سروائیو وداؤٹ اے ولی اللہ۔ اور یہ اولیاء اللہ بھی جو ہیں یہ صرف اور صرف اطاعت ہی کی خاطر، یعنی کیونکہ خدا کی انہوں نے اطاعت کی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں اطاعت کے ذریعے، پھر ان کو جو ہے خداوند متعال اس طرح کمپنسیٹ کرتا ہے۔ یا مثلا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وآل محمد، جب سیرہ نبوی کو ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سال تھے، یہ 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، اور پھر ایک دفعہ بھی جو ہے رسول اللہ کبھی کسی پر نہیں چیخے، never yelled at anyone, not even once، ہمیشہ ادب کے ساتھ، ہمیشہ جو ہے محبت کے ساتھ، ہمیشہ مہربانی کے ساتھ۔ یہ جو قرآن کی آیت بھی ہے سورہ حجرات میں کہ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو جو ہے رسول اللہ کی آواز پر بلند نہ کرو۔ تو یہ آیت جو ہے وہ خطاب ہے ان 2 حضرات سے، وہ 2 حضرات ہی تھے، ہمیشہ آ کے چیختے تھے رسول اللہ پہ، ہمیشہ چیختے تھے، اونچی آواز سے بات کرتے تھے، اونچی آواز سے بولتے تھے۔ تو وہاں پر
یہ جو بتایا کہ آپ جو ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی آواز کو دھیمی رکھیں، اپنی آواز کو کم رکھیں، رسول اللہ کبھی بھی نہیں اونچا بولتے تھے، کبھی بھی نہیں. حتیٰ یہ کہ جب انہوں نے یہ معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تبلیغ کے لیے، اب یہ معاذ جا رہے ہیں ایز اے مبلغ یمنیوں کی جو ہے وہ تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے. تو رسول اللہ جو ہے اپنے گھر سے، مدینے سے، یعنی مدینے کے آؤٹسکرٹس تک معاذ کے ساتھ جو ہے وہ واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تقریباً یہاں پر 30 ایڈوائسز دیے انہوں نے، 30 مختلف وصیتیں کہ جب تم لوگوں سے ڈیل کرو گے تو کس طرح ڈیل کرو گے. فرماتے ہیں کہ ولین الکلام وحسن الکلام، ان سے جو ہے وہ اطمینان سے بولو، دھیمے بولو، آرام سے بولو، چیخو نہ ان کے اوپر، اور پھر جو ہے اونچی آواز سے نہ بولو، محبت کے ساتھ پیش آؤ. یہ تمام گائیڈ لائنز دیتے ہوئے رسول اللہ جو ان کو سی آف کرتے ہیں، وہ جا رہے ہیں یمن. یا مثلا حضرت موسیٰ اور ہارون، ان کو جب خداوند متعال نے انسٹرکشنز دیے کہ جائیں اور جا کر فرعون سے یہ گفتگو کریں، اب فرعون ہے کون؟ سپر پاور بھی نہیں بلکہ وہ سپر ڈوپر پاور. وہ تو کلیم کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں، میں خدا ہوں. اب یہاں پر جب یہ دو جا رہے ہیں خدا کے یہ فرعون سے گفتگو کرنے کے لیے، انسٹرکشنز جو حضرت موسیٰ اور ہارون کو دیے کہ دھیمی آواز سے بات کرنا، اور پھر چیخنا نہیں اس کے اوپر، اور بہت ہی محبت سے پیش آنا. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور بہت ہی سافٹ سپیک کرنا اس کے ساتھ. یہ جو ہے یہ تمام یہ اطاعت ہی کے گائیڈ لائنز ہیں جو کہ بتائے گئے ہمیں معصومین میں، آیات قرآن میں، سیر معصومین میں. اور پھر جب انسان اس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں، پھر خدا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، اگر خدا جو ہے کسی بندے کا بھلا چاہے، فقہہ فی الدین، یعنی اسے جو ہے وہ دین کی سمجھ بوجھ دیتا ہے. He starts understanding religion. زہدہ فی الدنیا، اسے جو ہے وہ پائٹی دیتا ہے اسی دنیا میں، یعنی اسی دنیا میں وہ پائٹی کے ساتھ رہتا ہے، زہد کے ساتھ. پھر اس کے بعد بصرہ بعیوب نفسہ، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو جو اس کے اندر جو عیوب پائے جاتے ہیں ان سے جو ہے وہ آگاہ اور آشنا کر دیتا ہے. یعنی انسان جو ہے اپنے عیوب سے جو ہے وہ آگاہ اور آشنا ہو جائے، کہ جانے. There is a mic on. جی، تو وہ جو ہے خداوند متعال اسے اپنے عیوب سے جو ہے وہ آگاہ کر دیتا ہے. یعنی انسان کو جو ہے اپنے عیوب سے آگاہ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے کہ انسان جانے کہ کیا اس کے اندر فلا ہے، اور پھر اس فلا کو جو ہے کس طرح دور کیا جا سکتا ہے. بصرہ بعیوب نفسہ. پھر اسی اطاعت کی خاطر، یعنی انسان جب اس دائرے کے اندر آتا ہے، ان پیرامیٹرز کے اندر، اور پھر خداوند متعال کی جو ہے وہ اطاعت بھی کرتا ہے، فرماتا ہے کہ اس حدیث قدسی میں ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علیہ. یعنی انسان خدا سے جب قریب ہونا چاہتا ہے انہی چیزوں سے جو کہ واجب خداوند متعال نے قرار دی ہیں، مثلا نماز ہے، مثلا حج ہے، روزہ ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے دوری ہے. یہ تمام جو ہے یہ واجبات ہیں انسان کو جو کرنے کے ہیں. یعنی انہی کے ذریعے خدا سے جو ہے انسان قریب بھی ہو سکتا ہے. وَإِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّى أُحِبُّهُ. پھر فرماتا ہے کہ ایک اور طریقہ جو انسان اپنے آپ کو خدا سے قریب کر سکتا ہے وہ نافلے کے ذریعے. نافلے یعنی جو مستحب نمازیں ہیں، یہ مستحب نمازوں کے ذریعے انسان اپنے آپ کو خدا سے قریب کر سکتا ہے. یعنی یہ بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ ہے اپنے آپ کو خدا سے قریب کرنے کا. یعنی بہت ہی زیادہ تاکید ہے اس بات پر. مثلا یہ جو دیکھا ہوگا یہ شاک ابزاربرز گاڑی کے اندر ہوتے ہیں، وہ شاک ابزاربر اگر نہ ہو گاڑی کے اندر تو گاڑی میں کوئی نہ تو بیٹھ سکتا ہے، نہ گاڑی بھی جو ہے وہ زیادہ سروائیو نہیں کرے گی. وہ شاک ابزاربرز گاڑی کو بھی بچاتے ہیں، اور جو پیسنجرز بیٹھے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بچاتے ہیں.
نوافل کا بھی یہی کام ہے. نوافل جب انسان اپنی زندگی میں زیادہ رکھے گا تو اس کی جو واجب نمازیں ہیں وہ کبھی بھی اس کی نہیں چھوٹیں گی. یعنی جو مستحبات ہیں، مستحب نمازیں ہیں، آن اینڈ آف ان کو جو آپ پڑھا کریں، انکریز کیا کریں اور زیادہ کریں، تاکہ جو ہے وہ خدا سے ہم لوگ قریب ہو سکیں. فرماتے ہیں رسول اللہ کہ انسان اگر چاہے کہ خدا سے قریب ہو، یعنی مستحب نمازیں یعنی نوافل اپنی زندگی میں زیادہ کرے. اور جب نوافل اس نے زیادہ کر لیے، خدا کی اطاعت بھی زیادہ ہوئی اس کی زندگی میں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. اور جب میں خدا میں اس بندے کو جو کہ مجھ سے قریب ہوا ہے، اگر میں اسے پسند کرنے لگوں تو his hearing will be my hearing. یعنی وہ جو سنتا ہے وہ نہیں سن رہا، پھر وہ تو جو وہی ہے جو کہ خدا سنتا ہے. وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. اس کی جو آنکھیں ہوں گی، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ خدا کی آنکھیں جو کہ ہر چیز جو کہ الہی ہے اور جو خدائی ہے وہی دیکھ رہا ہے. لسانہ الذی ینطق بہ. زبان بھی اس کی زبان نہیں ہوگی، زبان بھی زبان الہی ہوگی. ویدہ الذی یبطش بہا. اور ہاتھ بھی اس کا اپنا ہاتھ نہیں ہوگا، وہی ہاتھ جو ہے جو کہ ید اللہ فوق ایدیہم قرآن میں آیا ہے، اس کا ہاتھ ہوگا بظاہر، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ خدا کا ہاتھ ہے، جو کہ خدا کی ایبیلٹیز اور خدا کی جو ہے انسٹرکشنز ہیں جو کہ اس ہاتھ سے وہ آگے جا رہی ہیں. ان دعانی اجبتہ. پھر خدا فرماتا ہے کہ یہ بندہ جو کہ مجھ سے اطاعت اور نوافل اور اوبیڈینس کے ذریعے جو قریب ہوا ہے، تو جب وہ مجھ سے دعا مانگے گا، اجبتہ، میں اس کی دعا قبول کروں گا. وَإِن سَأَلْتَنِي أَعْطَيْتُهُ. اگر کچھ مانگے گا مجھ سے تو یقیناً میں اس کو دوں گا اسی اطاعت کی خاطر. تو یہ اطاعت جو ہے بہت ہی ضروری ہے. یعنی بغیر اطاعت کے انسان جو ہے کہیں پر بھی کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اور خداوند متعال جو ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ یہ جو ہے اطاعت کے ذریعے ہی سنسیئر، ہی از مخلص، پھر خدا جو ہے اس کی جو یہ تو دو آنکھیں دی ہیں اس نے، دل کے اندر بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں، وہ آنکھوں کو کھول دیتا ہے. اچھا، وہ یہ ظاہری آنکھوں سے دنیا کو دیکھتا ہے، پھر جو آنکھیں جو دل کے اندر ہیں اور جو خدا کھولتا ہے ان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اس اطاعت کی خاطر، ان آنکھوں سے جو ہے وہ آخرت کو دیکھتا ہے، ہر چیز میں جو ہے اپنی آن ورڈ جرنی اور اپنے حیات بعد از مرگ اس کو وہ دیکھتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے کس طرح خدا کی جو پیرامیٹرز اس نے بتائے ہیں اسی دائرے کے اندر انسان جو ہے اسی دائرے کے اندر چلتا رہے. اور پھر جو سب سے بہترین جو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جنہوں نے اطاعت کی وہ وہی ہیں جو کہ شہید بھی ہوئے، اور شہید کی موت بھی جو ہے وہ یہ سب سے ہائیسٹ اور دا بیسٹ آف ڈیتھس، کہ تمام چیزوں میں خدا نے جو ہے ایک بہترین قرار دیا، ہر چیز میں. یعنی زمین میں بھی بہترین زمین کے سپاٹس قرار دیے، اسی طرح آسمانوں میں بھی، گھروں میں، مسجدوں میں، انسانوں میں، زمانے میں، مکان میں، سب جگہ ایک بہترین قرار دیا. اسی طرح جو ہے موت میں بھی خدا نے ایک بہترین موت قرار دی. بہترین موت جو ہے موت شہداء ہے، یعنی انسان کا شہید مرنا. شہید مرنا یعنی جو خدا نے اسے جو ایسٹ دیا ہے اور وہ حیات اس کی ہے، وہ حیات جو ہے اس نے اپنی خدا کی بارگاہ میں سیکریفائس کر دی. اور اتنے زیادہ قصے یہاں پر ہیں، اتنے زیادہ جو مکاشفات دیکھے گئے، بتائے گئے، سنے گئے. خود شہید مطہری جب ان کی زندگی کا آخری دن تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں صبح جب اٹھا میں بہت ہی زیادہ I was shaking. تو میں بیوی سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد الحرام میں ہوں، رسول اللہ وہاں پر موجود ہیں، حضرت امیر موجود ہیں، امام خمینی موجود ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ آگے بڑھے اور آ کر مجھے انہوں نے گلے سے لگایا. کہا گلے سے لگایا، میں ابھی بھی جب اٹھا ہوں اس خواب سے، ابھی بھی ان کی وہ حرارت کو میں محسوس کر رہا ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ آج جو ہے وہ میں رخصت ہونے والا ہوں. بتا دی، بشارت دے دی کہ یہاں پر رسول اللہ نے اس طرح ان کو گریٹ کیا اور وہاں پر اسی دن شام کو جو ہے ان کی شہادت ہوئی. تو یہ بھی جو ہے وہی اطاعت کی خاطر، یعنی جب انسان خداوند متعال سے اتنا قریب ہو جاتا ہے
پھر اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر شہید کی موت شہداء کے لیے یہ بتایا کہ ان کو جو ہے وہ درد کا احساس ہی نہیں ہوتا. جب پوچھا امام معصوم سے، جب یہ شہداء جو اتنی زیادہ جو ہم دیکھتے ہیں بظاہر کہ جس ٹارچر سے، جس درد سے یہ لوگ گزرے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ نہیں، شہداء کو درد نہیں ہوتا. وہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ دونوں انگلیوں کے بیچ میں اپنے اس ہاتھ کو پکڑیں اور بالکل ہلکا دھیما سا ایک فینٹ ٹچ جو ہوتا ہے، حتیٰ وہ ٹچ کو بھی وہ لوگ فیل نہیں کرتے. یعنی یہ شہداء کے لیے خداوند متعال نے جو خاص عنایات کی ہیں. روایت ہے یہاں پر فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم العبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع. یعنی انسان کا جو ہے قدم قیامت کے دن وہ جو ہے بالکل بھی نہیں ڈگمگائے گا جب ان سے 4 سوال ہوں گے. پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، کہ عمر کو جو ہے کس طرح تم نے سپینڈ کیا، پوچھا جائے گا. بتا دیا کہ ہاں یہ عمر دی تھی، یہ میں نے اس راستے میں سپینڈ کیا اسے. جوانی کو کہاں پر خرچ کیا، جوانی کو خدا کی اطاعت میں یا گناہ میں، کیونکہ جوانی بھی جو ہے وہ بہترین نعمت ہے جو خداوند متعال نے دی ہے. اگر انسان جوانی میں کوئی جہالت کرتا بھی ہے اور توبہ کر لے، خداوند متعال ارحم الراحمین ہے، معاف کر دیتا ہے. وہ فرماتا ہے نہ تو صرف معاف کروں گا بلکہ all the bad that was done I will replace it with good. تمام ان برائیوں کو میں چینج کر کے جو ہے اچھائی میں تبدیل کر دوں گا. حسنات جو میں نے نہیں بھی کیے تھے کہ وہ حسنات میں اپنی طرف سے جو ہے اس کی کھاتے میں لکھ دوں گا، اس لیے کہ جوان تھا، جوانی بھی میں نے ہی دی تھی اسے. شہوت تھی، شہوت بھی میں نے ہی دی تھی. تمام اس کے جو غرائز تھے وہ بھی میں نے ہی دیے تھے. اب وہ سمجھ گیا، توبہ کر لی، میں بھی معاف کر دوں گا اس کو. اور پھر ہمیں بھی حق نہیں بنتا کہ ہم جو اپنی انگلیاں اٹھائیں اس کی طرف. وعن علمہ کیف عمل بہا، جو بتایا گیا اس پر کس طرح عمل کیا، علم پر. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر سپینڈ کیا. وعن حبنا اہل البیت، 5واں سوال جو ہے ہماری محبت کے بارے میں، کہ اہل بیت کی محبت تھی تمہارے پاس، اگر تھی تو کہاں سے، کس طرح اسے سپینڈ کیا تم نے. اور یہ محبت اہل بیت جو ہے that's the most important asset that we have. اور پھر اسی محبت اہل بیت کے لیے روایت آپ نے سنی بھی ہوگی، بہت ہی مشہور، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محبت اہل بیت میں مرے تو وہ شہید کی موت ہے. یعنی من مات، یہاں پر بتایا کہ جو مرے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو یوں اور ہم تو توں اور ہمارے پاس محبت اہل بیت ہے. نہیں، وہ ہے سے کچھ نہیں ہوتا، اس اہل بیت کی محبت کے ساتھ مرنا شرط ہے. یعنی من مات علی حب آل محمد، یعنی مرے انسان محبت کے ساتھ. اب بہت سے تھے، خود جو شمر تھے، یہ سب جو ہے یہ نمازی تھے، پرہیزگار تھے، جنگ صفین میں امیر المومنین کے کمانڈرز میں سے تھے. تو ایک زمانے میں وہ محبت رکھتے تھے، لیکن وہ محبت ان کی ایکسپائر ہو گئی. تو وہ ایکسپائرڈ محبت جو ہے وہ کام نہیں آنے والی. یعنی محبت کو آخر تک ہمیں لے کر جانا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے من جاء بالحسنہ، یعنی قیامت کے دن ہم لوگ جب آئیں گے تو حسنات کو ساتھ لے کر آئیں گے. اگر ساتھ لے کر آئیں گے تب ہمیں اجر بھی ملے گا. اگر ہم لوگ خود تو پہنچ گئے لیکن حسنات ہمارے 1980s میں ختم ہو گئے تھے، وہاں پہ پارٹی چینج کر لی ہم نے، خدا علیاذ باللہ محبت نہیں تھی پھر اہل بیت کی اس کے بعد، تو اس وقت کچھ نہیں ملنے والا. یعنی من مات، یعنی آخر تک خود اپنے ساتھ وہ لے کر آئے محبت کو، اور اسی محبت کے ساتھ جو ہے باقی بھی رہے. تو یہ جو محبت اہل بیت علیہم السلام ہے، یہ جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے جو کہ خداوند متعال نے ہمیں دی ہے. اور پھر کربلا میں بھی یہی محبت تھی، یہی اطاعت تھی جو کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اطاعت کرتے ہوئے، جب وہ پیدا ہوئی حضرت زینب اس وقت ان کی آنکھیں بند تھیں. جب بچے کو دیا گیا نانا کی گود میں آنکھیں بند تھیں، امام امیر المؤمنین کی گود میں آنکھیں بند تھیں، حضرت زہرا کی گود میں آنکھیں بند تھیں، امام مجتبیٰ کی گود میں بھی آنکھیں بند تھیں. جب آتی ہیں امام حسین کی گود میں، وہاں پر آنکھیں کھولی انہوں نے. یعنی پہلی زیارت جو کی حضرت زینب نے، امام حسین کے چہرے کی زیارت کی. اب جب یہ انہی دنوں میں جب یہ شام میں پہنچتے ہیں، یہ قافلہ شام میں آتا ہے، تو وہاں پر مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ
تمام سر شہداء کے، جس میں جو ہے امام حسین کا بھی سر ہے، یہ جو ہے وہ لائے گئے دربار یزید لعنت اللہ علیہ میں۔ بیویاں سب جو ہے وہ رسن بستہ سب موجود ہیں وہاں پر کھڑی ہوئی، اور یہاں پر یزید ملعون بھی اپنے نشے میں مست۔ اور یہاں پر بتاتے ہیں کہ امام حسین کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی تھیں، آ کر وہ ہر ایک کو دیکھا انہوں نے، اس یزید کے دربار میں ہر ایک کی طرف نگاہ دوڑائی، اور جو ہی حضرت زینب کی طرف آتی ہیں نگاہ ان کی، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تو یہاں پر ہمارے علماء یہ بتاتے ہیں کہ شاید امام جو ہے وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں کس طرح زینب کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں، کہ اس خوبصورتی سے زینب کبریٰ نے اس کاروان کو مقصد تک پہنچایا۔ تو اسی دربار یزید ملعون میں یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں اطاعت زینب کبریٰ شروع سے آخر تک، یعنی حضرت زینب جو ہے یہ ایک وہ واحد خاتون ہے جنہوں نے کربلا کو جو ہے بچایا۔ اور پھر ہمارے پاس تاریخ میں بھی بہت سارے پائے جاتے ہیں، بہت ساری عورتیں پائی جاتی ہیں جنہوں نے اس طرح کے ڈائنامک کارنامے انجام دیے۔ خود پھر جی کین یو ٹرن آف دا مائک پلیز؟ جی، جنہوں نے بہت سارے کارنامے انجام دیے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا انہوں نے آنکھیں اپنی کھولی حضرت ابا عبداللہ کی گود میں، اور پھر عبداللہ بن جعفر بتاتے ہیں کہ جب وہ آخری دن تھا ان کی زندگی کا، یہ مائک کو ذرا آف کر دیں۔ عبداللہ بن جعفر بتاتے ہیں کہ جب وہ آخری دن تھا ان کی زندگی کا، وہاں پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا انہوں نے کہا عبداللہ سے کہ مجھے باہر لے چلو۔ تو کہتے ہیں کہ باہر کیوں؟ کہا کہ میرا حسین جو ہے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر اس گرمی میں جان دی، اور تم چاہتے ہو کہ زینب جو ہے چھت کے نیچے اس سائے میں مرے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی وصیت پر جو ہے وہ لے کر آئے باہر دھوپ میں، اور پھر وہاں پر لٹایا حضرت زینب کو۔ پھر عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت زینب کے ہاتھ میں جو ہے ایک چیز ہے، اسے وہ اپنے سینے پر رکھتی ہیں، چومتی ہیں، پھر سینے پر رکھتی ہیں، اسی طرح ریپیٹڈلی شی ریپیٹڈ دیٹ، اور پھر جو ہے انہوں نے اپنی جان دے دی۔ جب میں آیا قریب دیکھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا کرتا ہے جو کہ حضرت زینب کے ساتھ تھا، جس محبت سے اس دنیا میں وہ آئی تھی، جو چہرہ اپنا امام کا دیکھا تھا پہلی بار، اسی محبت میں، اسی اطاعت میں جو ہے اس دنیا سے بھی وہ رخصت ہوئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا ولمن وصانا بالدعاء ولجمیع امت محمد وآل محمد۔ خدایا جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجل اور کامل مرحمت فرما، جو گزر گئے ہیں ان کو غریق رحمت فرما۔ خدایا ہمارے قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے درمیان ایک آن اور ایک لمحہ بھی جدائی نہ آنے پائے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شمار کر، اولاد کو ہماری نسلاً بعد نسلاً بہترین مسلمانوں میں تو قرار دے۔ خدا توفیق دے کہ ہم تیرے جو ہیں مطیع اور تیری اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں، and that obedience be given to every one of us انشاءاللہ۔ واجل فی فرج مولانا صاحب الزمان۔